بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البدر اسکول ریگولر بوائز گارڈن ایسٹ کیمپس اردو کلاس 10 میں تمام طلباء کو خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 4 شروع کریں گے۔ اس کا عنوان ہے رشتہ ناتا اور اس کے مصنف ہیں مولانا محمد حسین آزاد۔ آج جو کام ہم کریں گے اس کی فہرست سب سے پہلے مولانا محمد حسین آزاد صاحب کے حالات بیان کیے جائیں گے، سبق کا مرکزی خیال بیان کیا جائے گا، سبق کا خلاصہ بیان کیا جائے گا اور آخر میں مبتدا اور خبر کے بارے میں بتایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج کے جو ہمارے لرننگ آبجیکٹیوز ہیں، یعنی ہمارے جو حاصلات تعلم ہیں، مولانا حسین آزاد صاحب کا تفصیل تعارف ہو جانا، یہ ہمارا ایک مقصد ہے۔ سبق کا مرکزی خیال لکھ سکنا، سبق کا خلاصہ لکھ سکنا اور مبتدا اور خبر کے بارے میں آگاہ ہو کر اس کے بارے میں جان کر جملے کی تقطیع کر سکنا، یعنی جملے میں مبتدا اور خبر کو علیحدہ علیحدہ کر سکنا، یہ ہمارے حاصلات تعلم ہیں۔ سبق کے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد صاحب کا تعارف۔ مولانا محمد حسین آزاد صاحب کا تعارف ان الفاظ کے ساتھ کروایا جا سکتا ہے کہ ان کی پیدائش 1830 میں ہوئی اور 80 سال کی عمر گزار کر 1910 میں یہ فوت ہوئے۔ ان کا نام محمد حسین تھا، آزاد تخلص، جبکہ شمس العلماء ان کا خطاب تھا۔ ان کے والد کا نام مولوی محمد باقر تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ تعلیم سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ 1857 کا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ان کے والد کو ایک انگریز کے قتل کے الزام میں سزائے موت ہو گئی تھی۔ آزاد بڑی مشکل سے جان بچا کر لکھنؤ چلے گئے، لیکن یہاں بھی حالات سازگار نہ پا کر لاہور آ گئے اور محکمہ تعلیم سے منسلک ہو کر درسی کتابیں تیار کی۔ اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی کے استاد رہے۔ لاہور میں انجمن پنجاب کے سیکریٹری کی حیثیت سے بھی فرائض سر انجام دیتے رہے۔ مولانا آزاد صاحب کی تصنیفات میں آب حیات، نیرنگ خیال، دربار اکبری، قصص ہند، مکاتب آزاد اور نظم آزاد قابل ذکر ہیں۔ یہاں کچھ کتابوں کے سرورق آپ کے سامنے ہیں، جن کتابوں کے نام ابھی آپ نے سنے، یہ ان کے سرورق آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آب حیات، نیرنگ خیال، دربار اکبری، مکاتب آزاد، مجموعہ نظم آزاد۔ یہاں ان کتابوں کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر لیتے ہیں کہ ان کتابوں میں کیا کچھ بیان کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے آب حیات کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ آب حیات میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ آب حیات مولانا محمد حسین آزاد کی ایک شاہکار اور بہترین تصنیف ہے۔ اس میں انہوں نے مشہور شعراء کے حالات اور ان کے کلام کے کچھ نمونے ذکر کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب نے ان کے کلام پر دلچسپ اور عالمانہ تنقید بھی کی ہے، اور اس تنقید کے نمونے بھی اس کتاب میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ نیرنگ خیال، یہ بھی مولانا محمد حسین آزاد کی ایک مشہور تصنیف ہے۔ اس کتاب میں تمثیلی مضامین ہیں۔ یہ 1880 میں 2 حصوں میں شائع ہوا۔ یہ مضامین ہلکی پھلکی اور شگفتہ مضمون نگاری کا عمدہ نمونہ ہے۔ ان میں مولانا محمد حسین آزاد نے انگریزی ادب اور انگریزی ادیبوں سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔ دربار اکبری، یہ ایک عالیشان تصنیف ہے جس میں مولانا محمد حسین آزاد نے مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے زمانے اور ان کے اراکین سلطنت کے حالات درج کیے ہیں۔ اس کتاب میں مولانا آزاد نے عہد اکبری کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کہ تمام مناظر جیتی جاگتی تصاویر کی طرح آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ مجموعہ نظم آزاد، اس میں مولانا محمد حسین آزاد کی شاعری ہے۔ مکاتب آزاد میں مولانا محمد حسین آزاد کے کچھ خطوط ہیں جن سے ان کی جو نجی اور پرائیویٹ زندگی ہے اس کے بہت سے اہم پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے۔ ہند میں کسی خاص زمانے کی تاریخ نہیں لکھی گئی، بلکہ اس میں کچھ مشہور شخصیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان شخصیات میں محمود غزنوی، شہاب الدین غوری، علاء الدین خلجی، نصیر الدین ہمایوں، جلال الدین محمد اکبر، ملکہ نور جہاں، شاہ جہاں، اورنگزیب محمد عالمگیر
اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی شخصیات کا ذکر اور ان کے حالات اس کتاب میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کتاب میں مولانا محمد حسین آزاد نے ہندوستان کے مشہور قصوں اور کہانیوں کو عام فہم زبان میں بیان کیا ہے۔ سبق کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق کا مرکزی خیال: رشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائے جاتے ہیں، اس لیے ہمیں رشتوں کا احترام کرنا چاہیے۔ انہی رشتوں سے دنیا کا کاروبار چلتا ہے۔ رشتوں کی پابندی کو قانون ادب کہتے ہیں۔ اگر ہم کسی کا احترام نہیں کریں گے تو ہمارا ادب کون کرے گا؟ جو ہم سے بڑا ہے اس کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے۔ اگر بزرگ ہم سے خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے۔ جو سلوک ہم اپنے والدین سے کریں گے وہی سلوک ہماری اولاد ہم سے کرے گی۔ جو لوگ اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں وہ دنیا میں ترقی کرتے ہیں، اور جو لوگ ماں باپ کی عزت اور ان کا احترام نہیں کرتے وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بزرگوں کو بڑھ کر سلام کریں، ان کا ادب کریں اور ان کے سامنے خاموشی اختیار کریں۔ باپ کے بعد دوسرا رشتہ استاد کا ہے۔ باپ ہماری جسمانی پرورش کرتا ہے جبکہ استاد ہماری روحانی پرورش کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ باپ کی طرف سے دادا دادی، چچا چچی، پھوپھا پھوپھی، اور ماں کی طرف سے نانا نانی، ماموں ممانی، خالہ خالو، ان سب کا خاص خیال رکھنا چاہیے کیونکہ یہ لوگ ہماری پرورش میں ہمارے ماں باپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ الغرض: ہمیں تمام رشتوں کا احترام کرنا چاہیے کیونکہ یہ رشتے ہمارے لیے ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں۔ سبق کے تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق کا خلاصہ: اس سبق کا خلاصہ ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے کہ رشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائے جاتے ہیں اور یہ رشتے کبھی ٹوٹ نہیں سکتے، اس لیے ان کا احترام کرنا چاہیے کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے کاروبار یعنی اس کے نظام زندگی کو چلانے میں بھی مدد ملتی ہے۔ ادب اور تعظیم دنیا میں ہمارے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ یہ دور لو اور دو یعنی گیو اینڈ ٹیک کا ہے۔ اگر ہم کسی کا خیال نہیں رکھیں گے تو کوئی دوسرا ہمارا خیال کیوں رکھے گا؟ اسی طرح والدین اور بزرگوں کی عزت و احترام نہ کریں گے تو ہماری اولاد اور ہمارے چھوٹے بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی پیش آئیں گے۔ دنیا میں ہمارے لیے سب سے اول مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کی اطاعت و عبادت ہم پر فرض ہے۔ دوسرا مرتبہ والدین کا ہے جو ہماری پیدائش کا ذریعہ بنے۔ جو لوگ ماں باپ کے فرمانبردار ہوں گے وہی عزت پائیں گے، اور جو ان کی نافرمانی کریں گے وہ دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا ہوں گے۔ ہمیں اپنے والدین اور بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے۔ ایک رشتہ استاد کا ہے۔ باپ جسمانی پرورش کرتا ہے جبکہ استاد روحانی۔ ان رشتوں کے علاوہ ماں کی طرف سے نانا نانی، ماموں ممانی اور خالہ خالو، اور باپ کی طرف سے دادا دادی، چچا چچی اور پھوپھا پھوپھی بھی احترام کے قابل رشتے ہیں۔ عورت کو جو خوشی اس کے گھر میں ملتی ہے وہ کہیں نہیں ملتی، مگر جب اس کے باپ بھائیوں پر کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ گویا خود اس عورت پر آتی ہے۔ مثل مشہور ہے کہ اپنی اولاد سے زیادہ بہن بھائی پیارے ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ایک رشتہ دار دوسرے کا سہارا ہوتا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ اس سبق کا خلاصہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ سبق کے مرکزی خیال اور خلاصے میں سبق کی مکمل وضاحت موجود ہے۔ سبق کے چوتھے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جملے کے عناصر: جملے کے بنیادی طور پر دو عناصر ہیں، نمبر 1 مبتدا اور نمبر 2 خبر۔ اب ان دونوں کی الگ الگ تفصیل، تعریف وغیرہ کی جائے گی اور مثالوں کے ساتھ اس کی وضاحت بھی انشاءاللہ کی جائے گی۔ نمبر 1 مبتدا۔ مبتدا کی تعریف ان الفاظ کے ساتھ کی جا سکتی ہے کہ جملے میں جس شخص یا جس چیز کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہوتا ہے اردو قواعد کی زبان میں اسے مبتدا کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جملہ ہے عرفان بہت لائق ہے، اور ایک جملہ ہے گلاب کا پھول سرخ ہے۔ ان دونوں جملوں میں عرفان اور گلاب کا پھول یہ مبتدا ہیں کیونکہ عرفان اور گلاب کا پھول یہ وہ اسم ہیں جن کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے، تو تعریف کی روح سے عرفان اور گلاب کا پھول ان دونوں جملوں میں مبتدا ہے۔ خبر۔ خبر کی تعریف ان الفاظ کے ساتھ کی جا سکتی ہے کہ جملے میں کسی شخص یا چیز کے بارے میں جو کچھ بتایا جاتا ہے اس بات کو اردو قواعد کی زبان میں خبر کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر وہی دو جملے عرفان بہت لائق ہے اور گلاب کا پھول سرخ ہے۔ ان جملوں میں جو بات بتائی گئی ہے، پہلے جملے میں جو بات بتائی گئی وہ یہ کہ بہت لائق ہے، اور دوسرے جملے میں جو بات بتائی گئی وہ ہے سرخ۔ تو اس تعریف کی روح سے لائق ہے اور سرخ ہے یہ دونوں خبریں ہیں۔
تو مبتدا اور خبر کی تعریف اور ان کی مثالوں کے ذریعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جس کے بارے میں کوئی بات بتائی جائے اسے مبتدا کہا جاتا ہے، اور جو بات ہو اس بات کو خبر کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ختم ہوا۔ آج کے جو ہمارے تفویض کار ہیں اور جو ہمارا ہوم ورک ہے اس کی فہرست آپ کے سامنے ہے۔ نمبر 1، سبق کا سرورق بنا لیجئے، سبق کا ٹائٹل پیج خوبصورت سا بنائیے، اس میں تمام وہی چیزیں جو اس سے پہلے بتائی گئی کہ سبق کے سرورق میں جن چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے وہ کیا کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ سبق کا عنوان لکھا جائے، دوسرا یہ کہ سبق کے مصنف کا نام لکھا جائے، اور سبق کی جو شروع ہونے کی تاریخ ہے وہ لکھی جائے۔ سبق کا مرکزی خیال لکھ لیجئے۔ اس پریزنٹیشن میں آپ کو سبق کا مرکزی خیال بتایا گیا، وہ آپ لکھ لیجئے۔ سبق کا خلاصہ لکھ لیجئے، سبق کا خلاصہ بھی اس سبق میں بتا دیا گیا ہے، وہاں سے اسے دیکھ کر لکھا جا سکتا ہے۔ اور مبتدا اور خبر کی تعریف یاد کر لیجئے کہ جس شخص کے بارے میں کوئی بات بتائی جائے اسے مبتدا کہتے ہیں، اور جو بات بتائی جائے وہ خبر کہلاتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔